السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا، کسی منصب کا طلبگار ہونا دنیا کا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سوانیز پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوانیز پہ خورشید قیامت ہوگا،
اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدد کو نام لے کر جب پکارا غوث اعظم کا، مدد کو نام لے کر جب پکارا غوث اعظم کا، ملا مجھ کو اسی لمحہ سہارا غوث اعظم کا، ملا مجھ کو اسی لمحہ سہارا غوث اعظم کا، سلاطین جہاں ان سے نصیب اپنا جگاتے ہیں، سلاطین جہاں ان سے نصیب اپنا جگاتے ہیں، مقدر سے ملا جن کو اتارا غوث اعظم کا، مقدر سے ملا جن کو اتارا غوث اعظم کا، ولایت بس اسی در سے بٹا کرتی ہے عالم میں، ولایت بس اسی در سے بٹا کرتی ہے عالم میں، ہے دنیائے ولایت پر اجارہ غوث اعظم کا، ہے دنیائے ولایت پر اجارہ غوث اعظم کا، نگاہ شوق بڑھتا ہی رہا اس کا اسی دن سے، نگاہ شوق بڑھتا ہی رہا اس کا اسی دن سے، تصور میں کیا جس نے نظارہ غوث اعظم کا، تصور میں کیا جس نے نظارہ غوث اعظم کا، اور تجھے صفدر لطیف لاابالی کی ملی نسبت، تجھے صفدر لطیف لاابالی کی ملی نسبت، بڑی مشکل سے ملتا ہے دلارا غوث اعظم کا، بڑی مشکل سے ملتا ہے دلارا غوث اعظم کا، اور یادوں سے ان کی دل کو تڑپا رہے ہیں ہم، یادوں سے ان کی دل کو تڑپا رہے ہیں ہم، غوث الورا کو ایسے بلوا رہے ہیں ہم، غوث الورا کو ایسے بلوا رہے ہیں ہم، دونوں جہاں میں جن کے سکے کا ہے چلن، دونوں جہاں میں جن کے سکے کا ہے چلن، دو جگ میں بس انہی کے کہلا رہے ہیں ہم، دو جگ میں بس انہی کے کہلا رہے ہیں ہم، مردوں کو ٹھوکروں سے جس نے جلا دیا، مردوں کو ٹھوکروں سے جس نے جلا دیا، جھنڈا انہی کا گھر پر لہرا رہے ہیں ہم، جھنڈا انہی کا گھر پر لہرا رہے ہیں ہم، فیض و کرم پہ جن کے پلتے ہیں سب ولی، فیض و کرم پہ جن کے پلتے ہیں سب ولی، جھولی کو بس وہیں پر پھیلا رہے ہیں ہم، جھولی کو بس وہیں پر پھیلا رہے ہیں ہم، مجھ کو ملا ہے صفدر غوث الورا کا در، مجھ کو ملا ہے صفدر غوث الورا کا در، نسبت سے اپنی قسمت چمکا رہے ہیں ہم، نسبت سے اپنی قسمت چمکا رہے ہیں ہم، سلطان اولیاء کا روزہ ہے بے مثال، سلطان اولیاء کا روزہ ہے بے مثال، در پر ملائکہ کا پہرا ہے بے مثال، در پر ملائکہ کا پہرا ہے بے مثال، قدموں پہ اولیاء نے سر کو جھکا دیا، قدموں پہ اولیاء نے سر کو جھکا دیا، غوث الورا نے رتبہ پایا ہے بے مثال، غوث الورا نے رتبہ پایا ہے بے مثال، حسنین کا اتارا زہرا کے نام پر،
حسنین کا اتارا زہرا کے نام پر، ہر روز ان کے در سے بٹتا ہے بے مثال، ہر روز ان کے در سے بٹتا ہے بے مثال۔ سن کر خطاب بولے اہل عرب یہی، سن کر خطاب بولے اہل عرب یہی، زہرا کے لاڈلے کا لہجہ ہے بے مثال، زہرا کے لاڈلے کا لہجہ ہے بے مثال۔ جنت خریدنے کو نکلا ہے گھر سے وہ، جنت خریدنے کو نکلا ہے گھر سے وہ، غوث الورا کا منگتا کیسا ہے بے مثال، غوث الورا کا منگتا کیسا ہے بے مثال۔ منکر نکیر نے بھی آ کر یہی کہا، منکر نکیر نے بھی آ کر یہی کہا، تیرے کفن پہ کس کا شجرہ ہے بے مثال، تیرے کفن پہ کس کا شجرہ ہے بے مثال۔ صفدر سے اہل محشر کہنے لگے یہی، صفدر سے اہل محشر کہنے لگے یہی، سر پر تیرے یہ دامن کس کا ہے بے مثال، سر پر تیرے یہ دامن کس کا ہے بے مثال۔ اور بی بی زہرا کے دلارے اے وقار بو تراب، بی بی زہرا کے دلارے اے وقار بو تراب، سب سے بہتر سب سے عمدہ تو ہے سب سے لاجواب، سب سے بہتر سب سے عمدہ تو ہے سب سے لاجواب۔ لہجہ حیدر میں تیرا کیوں نہ ہوگا پھر خطاب، لہجہ حیدر میں تیرا کیوں نہ ہوگا پھر خطاب، منہ میں تیرے مصطفیٰ نے ڈالا ہے اپنا لعاب، منہ میں تیرے مصطفیٰ نے ڈالا ہے اپنا لعاب۔ ایک دو ہوں تو کہیں ہم انگنت وہ بے حساب، خاندان لاابالی میں ہزاروں آفتاب، خاندان لاابالی میں ہزاروں آفتاب۔ ناصبیت خارجیت اور کل 72 فرقوں کا، ناصبیت خارجیت اور 72 فرقوں کا، سب سوالوں کا ہے تنہا غوث اعظم ایک جواب، سب سوالوں کا ہے تنہا غوث اعظم ایک جواب۔ بھیک لینے روز آتے ہیں تیرے دربار میں، بھیک لینے روز آتے ہیں تیرے دربار میں، یہ ستارے یہ قمر یہ کہکشاں یہ آفتاب، یہ ستارے یہ قمر یہ کہکشاں یہ آفتاب۔ لا تخف کا نقش ہوگا جس کے سب اوراق پر، لا تخف کا نقش ہوگا جس کے سب اوراق پر، ہاتھ میں صفدر کی ہوگی روز محشر وہ کتاب، ہاتھ میں صفدر کی ہوگی روز محشر وہ کتاب۔ اور پاس اپنے بس یہی مال و درم رکھتے ہیں، پاس اپنے بس یہی مال و درم رکھتے ہیں، غوث اعظم کی غلامی کا بھرم رکھتے ہیں، غوث اعظم کی غلامی کا بھرم رکھتے ہیں۔ ہر علاقے کے قطب نے یہی اعلان کیا، سر اختاب جہاں پر وہ قدم رکھتے ہیں، سر اختاب جہاں پر وہ قدم رکھتے ہیں۔ جا بجا ان کا نظر آتا ہے جھنڈا ہر سو، جا بجا ان کا نظر آتا ہے جھنڈا ہر سو، وہ زمانے سے جدا اپنا علم رکھتے ہیں، وہ زمانے سے جدا اپنا علم رکھتے ہیں، اس کو خود حور و ملک چوم لیا کرتے ہیں، ان کی مدحت کے لیے جب بھی قلم رکھتے ہیں، ان کی مدحت کے لیے جب بھی قلم رکھتے ہیں۔ اور ڈھونڈ کر یہ تو بتا دے کوئی صفدر ہم کو، ڈھونڈ کر یہ تو بتا دے کوئی صفدر ہم کو، کہاں ہم سا کوئی بے مثل صنم رکھتے ہیں، کہاں ہم سا کوئی بے مثل صنم رکھتے ہیں۔ اور ولیوں کی مجلسوں میں اعلان ہو رہا ہے، ولیوں کی مجلسوں میں اعلان ہو رہا ہے، فرزند فاطمہ کا سلطان اولیاء ہے، فرزند فاطمہ کا سلطان اولیاء ہے۔ گر وہ جگائیں قسمت حیرت کی بات کیا ہے، گر وہ جگائیں قسمت حیرت کی بات کیا ہے، ٹھوکر سے غوث کی تو مردہ بھی جی اٹھا ہے، ٹھوکر سے غوث کی تو مردہ بھی جی اٹھا ہے۔ خود شیر کو وہ اپنے پنجوں سے چیرتا ہے، خود شیر کو وہ اپنے پنجوں سے چیرتا ہے، تیری گلی کے سگ میں جرت کی انتہا ہے، تیری گلی کے سگ میں جرت کی انتہا ہے گفتگو پہ تیری خود خضر کو تعجب، ہے گفتگو پہ تیری خود خضر کو تعجب۔ لہجے میں مرتضیٰ کے تو ہی تو بولتا ہے، لہجے میں مرتضیٰ کے تو ہی تو بولتا ہے، کاسوں کو اپنے بھر کر سارے ولی یہ بولے، ٹکڑوں پہ تیرے عالم پلتا تھا پل رہا ہے، ٹکڑوں پہ تیرے عالم پلتا تھا پل رہا ہے۔ دربار سے تمہارے اٹھے میرا جنازہ، یا غوث تم کو بی بی زہرا کا واسطہ ہے۔ غوث زمانہ اب تک لاکھوں ہوئے ہیں لیکن، غوث زمانہ اب تک لاکھوں ہوئے ہیں لیکن، غوث الورا جہاں میں بس ایک تو ہوا ہے، غوث الورا جہاں میں بس ایک تو ہوا ہے۔ جام لطیف پی کر میں خار سب یہ بولے، پیالے میں تیرے ساقی بغداد کا نشہ ہے، پیالے میں تیرے ساقی بغداد کا نشہ ہے۔ اور مانے کوئی نہ مانے صفدر ہے یہ حقیقت، مانے کوئی نہ مانے صفدر ہے یہ حقیقت، غوث الورا کا سکہ
ہر دور میں چلا ہے، غوث الورا کا سکہ ہر دور میں چلا ہے۔ انہیں اشعار کے ساتھ میں سرکار پیر و مرشد سے التماس کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کی سیرت پاک پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم وسعدیک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھنا ہے جس کو سایہ احمد مختار کا، وہ سراپا دیکھ لے جیلان کے سرکار کا۔ ہے کرامت بے مثال اور استقامت لاجواب، بالیقین ہر رخ کامل عظمت و کردار کا۔ علم ظاہر، علم باطن، علم حق، عرفان حق، کون سی منزل میں ثانی ہے میرے سرکار کا۔ آج تک سمجھا نہ کوئی رتبہ نالین پاک، کیا بیاں ہو مرتبہ سرکار کی دستار کا۔ ہے مریض عشق ان کا دو جہاں سے بے غرض، خود وہ کیسے ہوں گے جب یہ حال ہے بیمار کا۔ غوث کے ہاتھوں کی شاید پی لیا ہے، اس لیے بو ترابی ہے نشہ کرنول کے میخار کا۔ گیت گا اس کے اے عارف جس کے میخانے میں ہے، شان سب ساقی کی ہے کیا تذکرہ میخار کا۔ شاہزادہ ہے وہ زہرا کے جگر پاروں کا، ناز سہتا ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کا۔ ان کے دینے میں نہیں ہوتی کبھی کوئی کمی، حال یکساں نہیں ہوتا ہے طلبگاروں کا۔ بارگاہ شہ جیلاں ہے تصور میں میرے، ذکر چھیڑو نہ میرے سامنے گلزاروں کا۔ بادشاہوں کے بھی سر جھک گئے ان کے آگے، دبدبا دیکھا انوکھا تیرے میخاروں کا۔ اے میرے پیر ہے ولیوں میں بڑی شان تیری، اے میرے شاہ تو سردار ہے سرداروں کا۔ کیوں فرشتے نہ کریں ذکر فلک پر اس کا، ہے یہ مجمع شہ جیلاں کے پرستاروں کا۔ اے خدا حشر میں رسوائی نہ ہو عارف کی، جو بھی جیسا بھی ہے خادم ہے تیرے پیاروں کا۔ ہے ارادہ بندے درگاہ کا، وصف لکھے اولیاء کے شاہ کا۔ سجدہ گاہ خود سیاہ فرش پر، مرتبہ وہ ہے تیری درگاہ کا۔ ہو مقابل چہرے انور کے وہ، حوصلہ سرکار کب ہے ماہ کا۔ ہے طلب مجھ کو رضائے غوث کی، کیوں رہوں طالب کسی کی واہ کا۔ ذکر سن کر آپ کا جلنے لگے، خاص ہے یہ وصف ہر گمراہ کا۔ ہر خزانہ آپ کے قدموں میں ہے، عظمتوں کا رفتوں کا جاہ کا۔ آ گئے عارف مدد کو غوث پاک، بخت چمکا آج میری آہ کا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ معزز محترم برادران ملت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جشن فیضان قادریت کے عنوان سے آج کی تیسری مبارک مقدس پاکیزہ بابرکت نورانی نشست محفل آن لائن لیکچر منعقد ہو رہا ہے، اور اس سے قبل اس طرح کی 2 مبارک مقدس محفلیں منعقد کی جا چکی ہیں۔ 5 روزہ لیکچر سیریز میں سے آج کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے دن کے لیے عنوان مقرر کیا گیا تھا سوانح حیات کی چند جھلکیاں، اور کل دوسرے دن کا عنوان تھا تحصیل علم و ریاضت، اور آج تیسرے دن کے لیے عنوان مقرر کیا گیا ہے تجدیدی و اصلاحی کارنامے۔ کل کے دوسرے دن کے لیکچر میں سید الاولیاء حضور پرنور شہنشاہ بغداد تاج العارفین معدن الذخائر کنز اللہ المخزون سر اللہ المکنون شیخنا شیخ عبد القادر گیلانی قدس اللہ تعالی سرہ النورانی ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی عمر مبارک کے 11 سال سے لے کر 51 سال تک کی حیات طیبہ کی چند جھلکیاں، اس کے چند اہم
اجزاء کا تذکرہ اور اس کے چند اہم گوشوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی، اور آج تجدیدی و اصلاحی کارنامے اس عنوان کے تحت سرکار کی عمر شریف کے 51 سال سے لے کر 91 برس تک کے احوال بیان کیے جائیں گے، اور اس کی ہلکی سی جھلکیاں، نہایت اہم ترین جھلکیوں کے کچھ حصے اور اس کے تذکرے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی۔ بہرحال کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال کی عمر میں اپنے گھر سے ہجرت فرمائی، بغداد شریف کے قریب پہنچے اور حکم الہی پا کر خضر علیہ سیدنا خضر علیہ السلام کی وساطت سے آپ کو بتایا گیا کہ ابھی بغداد شریف میں داخل ہونا نہیں ہے، یہیں رکنا ہے، اندر جانا نہیں ہے، تو آپ 7 سال رکے رہے۔ پھر اس کے بعد جب حکم ہوا تو پھر شہر میں تشریف لے گئے اور 7 سال تک علوم و فنون کی تحصیل میں مشغول رہے، منہمک رہے۔ یکتائے زمانہ اور نابغ روزگار علوم و فنون کی ابخری شخصیتیں اس وقت بغداد شریف میں موجود تھیں، آپ نے ان سے علم استفادہ فرمایا اور علمی میدان و مجال میں خوب ترقی و کمال حاصل فرمایا۔ اور پھر جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہو گئی تو آپ نے ویرانوں اور صحراؤں کو اور جنگلوں کو اپنے لیے، بیابانوں کو آپ نے اپنے لیے اپنے اوقات گزارنے کے لیے مناسب سمجھا اور سخت ترین ریاضتیں مجاہدے فرمائے۔ اب اس کے بعد کے جو احوال رہے وہ ہم اس کی چند جھلکیں آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سرکار غوث الثقلین قطب الکونین شیخ الانس والجن والملائکہ شیخ العرب والعجم قدس اللہ تعالی سرہ العزیز وقدسنا بسرہ الاکرم رضی اللہ تعالی عنہ واغضاہ عنا کی عمر مبارک 51 سال کی ہو گئی تو پھر آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم دیا گیا کہ آپ شہر میں آئیں، آبادی میں جا کے رہیں اور لوگوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ اس وقت کے جو حالات تھے سماجی اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے، اقتصادی و معاشی اعتبار سے، تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے چند جملوں میں کہ مادیت کا تو خوب مرتبہ کمال دیکھنے میں آ رہا تھا، ظاہری علوم و فنون میں تو مسلمانوں نے بڑی ترقیاں حاصل کی تھیں، اور سلطنت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سلطنت عباسیہ کا پرچم لہرا رہا تھا ادھر، اور ادھر سلجوقیوں کی حکمرانی تھی۔ بہرحال مسلمان اگرچہ کہ بہت بڑی اور مشہور زمانہ سلطنت کے زیر سایہ تھے، لیکن اندر سے سلطنت کی جڑیں کمزور ہونے لگی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبیوں نے اندر ہی اندر مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی زبردست سازشیں رچی تھیں، اور ان سازشوں میں کسی حد تک انہوں نے کامیابیاں حاصل کی تھی اور کامیابی کی طرف وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اور روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، فکری اعتقادی معاملات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑے تنزل کا، انحطاط کا دور بن گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مادیت میں انسان زیادہ غلبہ حاصل کرتا ہے، زیادہ ترقی پاتا ہے، زیادہ کمال حاصل کرتا ہے، جب مادیات میں جب وہ ارتقاء کی انتہا کو پہنچتا ہے تو لازمی طور پر اس کی روحانی صلاحیتیں کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ یہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہونے لگا تھا۔ لوگ آخرت کو بھول رہے تھے، داد عیش و عشرت دینے کو وہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لائف از فار انجوائمنٹ، یہ ان کا نظریہ تھا، اور وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے میں مصروف تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ فکر آخرت کا بھولا ہوا سبق پھر مسلمانوں کو پڑھایا جائے۔ بہرحال یہ نہایت اہم ترین ذمہ داری تھی جو پروردگار عالم نے ہمارے سرکار حضور پرنور سلطان الاولیاء برہان الاصفیاء نائب الرسول اللہ غوث الاغواث خطب الاقطاب فرد الاحباب باز اللہ الاشرف سلطان الرجال الہیکل الصمدانی جامع الاسرار والمعانی امامنا و شیخنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفویض فرمائی۔ جب آپ کی عمر مبارک 51 سال کی ہو گئی تو من جانب اللہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ آبادی میں واپس جا کے رہیں، لوگوں کی اصلاح اور ان کے ارشاد کا فریضہ انجام دیں۔ چنانچہ حکم الہی پا کر، پہلے تو آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا، حکم الہی پا کر تعمیل حکم میں آپ آبادیوں کی طرف تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ انسانی سوسائٹی میں اپنا انفلوئنس
قائم فرمایا اور اس طرح سے اپنا انفلوئنس آپ نے مسلمانوں پر چھوڑا کہ مسلمانوں کا سواد اعظم جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت جو مسلمانوں کا سب سے بڑا طبقہ، سب سے بڑی جماعت ہے، اس طبقے پر آپ کے بعد اتنا بڑا انفلوئنس آج تک اور کسی کا اہل سنت و جماعت پہ نہیں رہا۔ یعنی مطلب ہے کہ جب آپ نے اس پر اپنا انفلوئنس چھوڑا، جب آپ نے اس پر اپنا اثر چھوڑا، تو اس اعتبار سے چھوڑا کہ آج تک سب سے بڑا انفلوئنس اہل سنت و جماعت پہ آپ ہی کا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے تمام حلقوں میں جس طرح انفرادی عظمت و شان کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، پوری اہل سنت و جماعت میں آپ کے بعد کسی پیدا ہونے والے کا نام آج تک اس طرح انفرادی شان کے ساتھ نہ لیا جا رہا ہے، نہ صبح قیامت تک اس کا کوئی امکان ہے، کیونکہ آپ کی یہ فضیلتیں یقیناً کسبی تو تھیں ہی، لیکن اس کے ساتھ وہابی فضیلتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو مقامات و مراتب عالیہ کی وہ بلندیاں عطا فرمائیں۔ میں بات کو زیادہ پھیلائے بغیر اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک آسان مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کم سے کم وقت میں پورا مفہوم وضاح ہو جائے گا اس طرح، اور وہ بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت پر سب سے بڑا انفلوئنس جو ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں رہا وہ سلاسل طریقت کا رہا، چاہے وہ سلسلہ قادری عالیہ ہو، چاہے سلسلہ خواجگان چشت اہل بہشت ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ رفاعیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے یا کوئی اور دیگر سلسلہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلاسل طریقت کا اہل سنت و جماعت پر ہر زمانے میں ہر علاقے میں بہت بڑا انفلوئنس رہا۔ آپ ہندوستان میں اگر اس مثال کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایک نام میں آپ کے سامنے اگر لے لوں تو اس کے بعد 5 منٹ اگر میں اس پر گفتگو کروں تو 5 منٹ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ وہ نام ہے سلطان الہند خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الولی نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا۔ آپ مجھے بتائیے کہ پوری ہندوستان کی تاریخ میں کیا حضرت خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر انسانی سوسائٹی پر کسی نے اپنا اثر چھوڑا؟ بعض چیزیں زمینی حقائق ہوتے ہیں اور وہ دودھ کے دودھ پانی کے پانی کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ دن کا چمکتا ہوا سورج جس طرح اپنی پہچان کروانے کا محتاج نہیں ہوتا، تو اس سے بڑھ کر خواجہ غریب نواز کی شخصیت اپنی پہچان کروانے کی محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بڑے بڑے تخت والے آئے، تاج والے آئے، صوفی آئے، مجذوب آئے، درویش آئے، فقیر آئے، علماء آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، مفتیان اعظام آئے، فقیہان ذوی الاحترام آئے، خدمات انجام دینے والے آئے، مبلغین آئے، مصلحین آئے، ریفارمرز آئے، فلاسفرز آئے، حکماء آئے، لیکن اس کے باوجود جو عظمت، جو شان، جو سربلندی اور جو انفرادی مقام و مرتبہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اس کی کوئی دوسری مثال کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو اس ایک مثال سے آپ سمجھیے کہ صوفیاء اہل اسلام کا انسانی سوسائٹی پر، مسلمانوں پر، بالخصوص اہل سنت و جماعت پر کتنا خاص انفلوئنس ہوتا ہے۔ اب یہ ایک مثال دینے کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اب اس وقت طریقت کے جتنے سلسلے دنیا میں مشہور ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، رفاعیہ، سہروردیہ، 4 بڑے سلسلے، اس کے علاوہ دیگر سلاسل بھی ہیں، سراخوں پہ ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ 4-5 سلسلے ہیں۔ ان سلسلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا سلسلہ تو خود ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد جو بقیہ 4 بافیض سلسلے فیضان نبوت امت میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سلاسل کی فہرست پہ اگر آپ نظر ڈال کے دیکھیں گے تو ان سلاسل کے جو سر حلقہ ہوئے ہیں، ان سلاسل کے جو سر گروہ ہوئے ہیں، ان سلاسل کے جو امام ہوئے ہیں، وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شخصی طور پہ ایچ اینڈ انڈیویجولی سرفراز ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سرفراز ہوئے ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سرفراز ہوئے ہیں، سلطان پیر احمد کبیر رفاعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سرفراز ہوئے ہیں، خواجہ بہاؤالدین امام بیرنگ شاہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ولادت، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی لیکن سرکار غوث پاک نے آپ کی ولادت مبارک سے 157 سال پہلے آپ کی ولادت مبارک کا تذکرہ فرما کر اپنے خصوصی فیضان سے ان کو سرفراز کرنے کا ارادہ ظاہر فرما دیا تھا، اور وقت آنے پر خواجہ بیرنگ امام بیرنگ خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے بارگاہ غوثیت میں اس طرح نذران عقیدت پیش کیا: بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادرست، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادرست، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور خلبز نور
قلب شاہ عبد القادر است۔ عزیزان محترم، تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انفلوئنس رہا وہ سلاسل صوفیہ پر اور صوفیہ اہل اسلام پر، تو حضرت خواجہ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے اس ارشاد گرامی سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اب اس کے علاوہ اگر دیکھنے بیٹھیں گے تو اور بہت ساری مثالیں ملیں گی، لیکن چونکہ وہ ایک مستقل ٹاپک میری نہیں ہے تو اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں آپ کو اس گفتگو کے ذریعے کہ اہل سنت و جماعت پر سب سے بڑا انفلوئنس سلاسل طریقت کا رہا۔ میں یہ نہیں بولتا کہ گزشتہ زمانے میں تھا، الحمدللہ آج بھی ہے۔ امام مہدی کے ظہور مبارک تک اہل سنت و جماعت پر سب سے بڑا انفلوئنس سلاسل طریقت ہی کا رہے گا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دروازے سے خیرات پا کر امت میں فیضان نبوت تقسیم کرنے والے گروہ صوفیہ ہی کا رہے گا۔ عزیزان محترم، تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بڑے سلسلے فیضان نبوت تقسیم کرنے میں اس وقت مصروف نظر آتے ہیں۔ سب کے سب میرے پیر حضور غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے نیاز مند اور آپ کے فیض یافتگان میں شامل ہیں۔ ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ہمارے خطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی وہ ربائی تصوف و طریقت سے شغف اور تعلق اور نسبت رکھنے والے کس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ خواجہ دکن نے بارگاہ غوثیت کبریٰ میں خراج عقیدت اس طرح پیش کیا تھا: یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درمان دام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سا علم اے آفتاب، خاطر ناشاد را کنشاد یا پیران پیر۔ حضرت سلطان القلم سلطان دکن شہباز دکن خواجہ دکن خطب دکن سرکار بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز قدسنا بسرہ الاکرم رضی اللہ عنہ کی اس مبارک خطے کو آپ دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ صوفیہ اہل اسلام پر میرے پیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس حد تک انفلوئنس رہا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلاسل طریقت کا سب سے بڑھ کر انفلوئنس رہا اہل سنت و جماعت پر۔ اہل سنت و جماعت پہ سب سے بڑا انفلوئنس سلاسل طریقت کا رہا، اور سلاسل طریقت پر سب سے بڑا انفلوئنس سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ گویا آپ شاہوں کے شاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اماموں کے امام ہیں، سلطانوں کے سلطان ہیں، سرداروں کے سردار ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام یہ مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اب اگر کوئی پیدا بھی ہو جائے تو اس کے قدموں میں گردن جھکانے کے لیے معین الدین اجمیری کے جیسی شخصیت کو آپ کہاں سے لائیں گے؟ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر کا اعلان کروانے کے لیے خواجہ بیرنگ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے خط کا جیسا عارف آپ کو کہاں سے ملے گا؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے جیسا محقق اب کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور پیر احمد کبیر رفاعی کے جیسا صاحب کرامت ولی آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ 7 زمین 7 آسمان کھنگال کے لائیں گے تو اب ایسی شان کی شخصیتیں پیدا ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تجدیدی و اصلاحی کارناموں کے حوالوں سے اب اگر اس کے آگے میں کچھ نہ کہوں، اسی بات پہ اپنا لیکچر ختم کر دوں تو میرا لیکچر نامکمل نہیں ہے، الحمدللہ اپنی جگہ مکمل ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پریکٹیکل مثال پیش کی، میں نے زمینی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی، اتنی اہم ترین بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس کے بعد اگر میں کچھ نہیں کہوں تو میری بات مکمل ہو گئی۔ عزیزان محترم، لیکن جذبہ عقیدت کی تسکین کے لیے چند منٹ میں آپ سے اس تعلق سے کچھ سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے کچھ عرض ضرور کرنا چاہوں گا۔ بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد سے اہل سنت و جماعت پر جو آپ کا انفلوئنس رہا، اتنی بڑی اثر انگیز شخصیت پھر آپ کے بعد میں یہ نہیں بولتا کہ آج تک پیدا نہیں ہوئی، میری بات لکھ کے رکھ لیجئے، قیامت کی صبح تک پھر پیدا بھی نہیں ہو سکتے۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود سرکار غوث پاک نے فرمایا، آپ نے خود اس بات کا اعلان فرمایا، اگلوں کے سورج غروب ہو کے ڈوب جایا کرتے تھے، ہمارا سورج ہمیشہ افق کی بلندی پہ جگمگاتا رہے گا۔ آپ نے خود فرمایا کہ اگلوں کے مرغ بانگ دے کے خاموش رہ جایا کرتے تھے، اب عبد القادر کے مرغ نے بانگ دیا ہے اور قیامت کی صبح تک عبد القادر کا مرغ ہی بانگ دے گا۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے انڈے دوسروں کے چوزوں کی قیمت پہ بکتے ہیں اور ہمارے چوزے، فرماتے ہیں کہ ہمارے انڈے دوسروں کے چوزوں کی قیمت پہ بکتے ہیں اور ہمارے چوزے کی قیمت کائنات میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ عزیزان محترم، اندازہ لگائیے کہ جب چوزے کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا تو بارگاہ غوثیت کے مرغان بے نوا کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کہاں سے لگا سکے گا؟ ہم مطلب یہ کہ سرکار پیرانے پر اپنے غلاموں کی
شان یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے انڈے دوسروں کے چوزوں کی قیمت پہ فروخت ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے، لاجک درمیان میں آتی ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کے مریدین میں تو ہر قسم کے لوگ ہوں گے، تو پھر یہ اعلان مطلقاً کیسے کر دیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عقلی بنیاد پہ کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے نام لینے والوں میں رہیں گے، تو پھر اس اعلان مبارک کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ نے خود ارشاد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے مرید، اگر تو جید نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ میں جید ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا مرید جید نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں جید ہوں۔ مطلب یہ کہ آپ کا جید ہونا اور آپ کی نسبت سے اس کا منسوب ہو جانا، یہ اس کے شرف کو، اس کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی قادری کی کوئی عظمت اس کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ در غوث کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا قادری کیوں نہ ہو، اس کا اعزاز اپنے ذاتی کمالات کی وجہ سے نہیں ہے، بارگاہ غوثیت کی گدائی کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ پیروں کے پیر کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے اس کو خریدا، تو اس وجہ سے اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہمارے چوزے کی کوئی کائنات میں کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تو عزیزان محترم، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جو ہرا جھنڈا لہرا رہا ہے، عزیزان محترم، یہ جو جھنڈے ہم اپنے گھروں پہ لہرا رہے ہیں، یہ جھنڈا گرین بھی ہے، ایور گرین بھی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف گرین ہے، بلکہ لکھ کے رکھ لیجئے کہ یہ ایور گرین ہے، صرف گرین نہیں ہے۔ آج لہرا رہا ہے ایسا نہیں ہے، صبح قیامت تک لہراتا رہے گا۔ عزیزان محترم، یہی وہ جھنڈا ہے کہ جس جھنڈے کے تلے اولیاء و اقطاب کو ولایتوں کی خلعتیں عطا کی جاتی ہیں، یہی وہ جھنڈا ہے کہ جس جھنڈے کے نیچے اولیاء و اقطاب بھی اپنے مقاصد کو پاتے ہیں، اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا انفلوئنس رہا۔ یہ جو جھنڈا ہے، جھنڈا اور 11ویں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ جھنڈا یہ دین اسلام کی حقانیت کی پہچان ہے، اہل سنت و جماعت کی سربلندی کا علم ہے۔ یہ جو سرکار غوث پاک کا پرچم لہرا رہا ہے عزیزان محترم، یہ جو پرچم لہلہا رہا ہے، یہ صرف غوثیت کبریٰ کی سربلندی کا اعلان نہیں ہے، غوثیت کبریٰ کے فیضان کے صدقے میں اہل سنت و جماعت کی سربلندی کا اعلان ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک بھی سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ اتنا بڑا انفلوئنس ہمارے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے انسانی سوسائٹی پہ چھوڑا۔ عرب میں کئی اولیاء ہیں، اگر میں نام لوں گا تو آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے، اور عجم کے اولیاء کے نام لے کر آپ اہل عرب کے سامنے جا کر اگر کہیں گے وہ لوگ پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ دنیا ولایت میں ایک چلتا ہوا سکہ عبد القادر گیلانی کے نام کا ایسا ہے جو مشرق میں بھی چلتا ہے، مغرب میں بھی، شمال میں بھی چلتا ہے، جنوب میں بھی، عرب میں بھی چلتا ہے، عجم میں بھی، زمین پر بھی چلتا ہے، آسمان پر بھی۔ تو عزیزان محترم، آپ مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا انفلوئنس اور کس کا ہوا، اور اتنی بڑی ابخری شخصیت اور کہاں سے پیدا ہوگی، اور اتنا بڑا انفلوئنس اور کس کا اہل سنت و جماعت پر آپ ڈھونڈیں گے، کہاں سے اس کی مثال ڈھونڈ کے لائیں گے؟ تو عزیزان محترم، ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجدیدی اصلاحی کارناموں کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح قیامت تک کے لیے آپ اپنے نانا جان کی امت میں جو طبقہ حق پہ ہدایت پہ قائم ہے، اس طبقے کی امامت کے مرتبے پر، ان کی مذہبی قیادت کے درجے پر اس طرح فائز ہوئے کہ اب تنہا اس مقام پر سور پھونکے جانے تک آپ ہی آپ نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تجدیدی اصلاحی کارنامے انجام دیے، در حقیقت انسان اپنے کسب سے جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش آپ نے کی، انسان اپنی محنت سے جتنا کمال حاصل کر سکتا ہے وہ تو آپ نے حاصل کیا، پلس اصل کرم اللہ رب العزت کا آپ پر یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو مقام فردیت، مقام محبوبیت پہ فائز فرما کر اپنے الطاف و عنایات پیہم، نوازشات بے مثال، الطاف بے پایا کی ایسی بارشیں فرمائیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو سلطان الاولیاء بنا دیا، تاج العارفین بنا دیا، خطب المحققین بنا دیا، مالک و عظمت المتصرفین بنا دیا، سلاب الاحوال بنا دیا۔ پروردگار عالم نے آپ کو پیران پیر بنا دیا، دستگیر بنا دیا۔ چنانچہ ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجدیدی اصلاحی کارنامے انجام دیے ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سرکار غوث پاک کی شخصیت مبارکہ اپنے جد کریم مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی وراثت کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم صحابہ کرام میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو جامع کمالات ہیں۔ صحابہ میں اگر کوئی جامع کمالات ہیں تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ ممبر پر کھڑے ہوتے تو ایسا خطبہ ارشاد فرماتے کہ فصحا و بلاغہ کی زبانیں
चलती हुई नज़र ना आती, वो गूंगे नज़र आते और मैदान में जुल्फ़िकार लेके उतरते तो वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 40,000 लोग जहन्नम वासिल हो गए, हज़ारों तलवारों से इस तलवार ने टकराया लेकिन ये तलवार टूटी नहीं, उस तलवार पे हज़ारों तलवारें टूट गईं। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया तरीक़त में हम देखते हैं कि वली बन गए या अली कहने वाले कोई शजरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तकमील की सनद पा नहीं सकता जब तक कि दरमियान में मौला अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु का नाम ना आ जाए। आप ज़बान व अदब के एतबार से देखें, शेर व शायरी के एतबार से देखें, सिपाहगिरी व बहादुरी के एतबार से देखें, ख़ानदान की अज़मत व शान के एतबार से देखें और रिश्ता व ख़राबत की अज़मतों बुलंदियों के एतबार से देखें, इबादत और रियाज़त के एतबार से देखें, बेमिसल औलाद के एतबार से देखें, नस्ल पाक की बरकत के हवाले से देखें, विलायत और इमामत के सरबुलंदी के मकामात की बुलंदी के एतबार से अगर देखें, जहाँ से देखेंगे आपको मौला कायनात अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहुल करीम तमाम कमालात के जामे नज़र आते हैं। और यही बात हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस में जमा हो गई। जो मैंने सोचा कि नात अहमद शुरू करूँ मैं कहाँ से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ उसी ज़ात बेमिसाल के परतों बन के दुनिया के सामने आए, उसी ज़ात बेसाया का साया बनकर दुनिया के सामने आए। चुनांचे आपकी ज़ात गिरामी में तमाम औसाफ तमाम कमालात जमा हो गए। किस एतबार से हुज़ूर पीरानी पीर क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ की इमामत का तज़किरा किया जाएगा तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपका जी जिस ज़ाविये से देखना चाहे आप वहीं से देखिए, मेरे सरकार आपको वहीं से बेमिसल नज़र आएंगे। ज़फ़िरख ताब क़दम हर कुजा के मी निगरम करिश्मा दामन दिल में कुशद के जा इजाफ़त, सर से लेकर तलबे तक जहाँ से कोई देखने वाला देखे, करिश्मा उसको अपनी तरफ माइल कर रहा है कि देखने की जगह तो ये है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप इल्म के एतबार से देख लीजिए, अमल के एतबार से देख लीजिए, फ़साहत व बलागत के एतबार से देख लीजिए, तदरीस व तरबियत के एतबार से देख लीजिए, तसनीफ़ व तालीफ़ के एतबार से देख लीजिए, विलायत को करामत के एतबार से देख लीजिए, ज़बान दानी व अदबी महारत व शेर व शायरी के ज़ाविये से देख लीजिए, आप बहैसियत मुजद्दिद देख लीजिए, बहैसियत मुफ्ती देख लीजिए, आप हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ को बहैसियत शेख बहैसियत पीर देख लीजिए। आलिम हैं तो ऐसे आलिम के उनके जैसा कोई आलिम उनके पूरे ज़माने में नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो मुहद्दिस हैं तो ऐसे मुहद्दिस के मुहद्दिसीन ने उनकी अज़मत और उनकी शान बयान की। वो मुफ्ती हैं तो ऐसे मुफ्ती कि ज़िंदगी में फ़तवा देने से पहले आपने कभी किसी किताब को रेफ़र करने की ज़रूरत महसूस नहीं फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, शायर हैं तो ऐसे शायर कि जिनके अशार बतौर वजीफ़ा पढ़े जाते हैं। अदीब हैं तो ऐसे अदीब के कुरान व हदीस की ज़बान का चरबा आपकी ज़बानदानी में नज़र आता है। खिताबत के मैदान में आपने क़दम रखा तो मौला अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहुल करीम की याद दुनिया में ताज़ा हो गई। हम देखते हैं कि जिस ज़ाविये से देखें हुज़ूर पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रुल अज़ीज़ बेमिसाल नज़र आते हैं। जब बहैसियत पीर आप दुनिया में ज़ाहिर होते हैं तो बस एक ही मिसरा बोलूँगा कि हज़ारों पीर देखे हैं, कोई तुमसा नहीं देखा। आप जिस ज़ाविये से देखें, जिस एंगल से देखें, जिधर से देखें, जहाँ से देखें, करामतों के एतबार से अगर देखा जाए तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुखालिफीन को भी इस बात का एतराफ़ है, जो तसव्वुफ़ के मुखालिफीन हैं उन्होंने भी एतराफ़ किया कि सरकार गौसे पाक की ज़ात गिरामी औलिया उम्मत में ऐसी है कि आपकी करामतें हद तवातुर को पहुँच गई। इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक पे हम कल गुफ्तगू करेंगे सरकार गौसे पाक की करामतों के हवाले से, करामात महबूब सुब्हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ का अर्ज़ करने की हम सआदत हासिल करेंगे। करामत के मैदान में उतरे तो 600 साल पुरानी ख़बरों में से मुर्दे ज़िंदा होकर उठ के खड़े हो गए। जिस ज़ाविये से आप देखेंगे, जिस मैदान से देखेंगे, जिस मजाल से देखेंगे, रियाज़त व मुजाहिदे की तरफ आगे बढ़े तो बड़े बड़े मजलूमों की रियाज़तों को पसीना आ जाए, ऐसे मुजाहिदे आपने फरमाए। जिस कूचे में क़दम रखा बेमिसल बेमिसाल नज़र आते हैं। जहाँ आप तशरीफ़ ले गए ख़ानदान अहले बैत की सरबुलंदी को आपने ज़ाहिर फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरफ गए फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल पाक के कौसर होने की अमली तफसीर आपने पेश फरमा कर दुनिया को दिखाया कि अगर बोलने लगे तो खुदा की, खामोश कर रहे तो खुदा की किताब है, और बोलने लगे तो रिसालत माब है। तफसीर अगर देखना है तो आयतों की तफसीर देखो, और चलते फिर रुखते कुरान की तफसीर अगर देखना है तो अब्दुल क़ादिर गिलानी के जलवे देखो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इन्फ्लुएंस हुआ इंसानी सोसाइटी पर, मुसलमानों पर और अहले सुन्नत व जमात पर। ज़्यादा नहीं फैलाता बात को, चंद झलकियाँ दिखा रहा हूँ आपके सामने। अब
ایک کے بعد دیگر ہم دیکھیں گے، ایک ایک جھلک دیکھتے جائیں گے۔ پہلی جھلک ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے بغداد شریف میں قدم رکھا تو اب آپ کے تجدیدی اصلاحی کارناموں کے لیے جس چیز کو آپ نے ذریعہ بنایا وہ آپ کی خطابت تھی۔ ایسی بے مثل خطابت کہ اس زمانے کے ورلڈ پاپولیشن کے اعتبار سے آپ غور کر کے دیکھیے، 400 علماء دوات قلم لے کر بیٹھتے لکھنے کے لیے، اور ہفتے میں 3 مرتبہ واز ہوتا، اور ہر مجلس میں 70 ہزار لوگ جمع رہتے۔ 70 ہزار لوگ، یہ کون لوگ ہوتے؟ جو آنکھوں سے نظر آتے، اور جو آنکھوں کو نظر نہیں آنے والے جنات اور جو فرشتے، جو رجال الغیب، اور بسا اوقات انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مبارکہ، اور کبھی کبھی سرفراز فرمانے کے لیے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی، وہ تو الگ ہے۔ عام لوگ جو نظروں کے سامنے لوگوں کو نظر آتے، ایسے لوگوں کی تعداد 70 ہزار ہوتی۔ عزیزان محترم، اس زمانے کے ورلڈ پاپولیشن کے اعتبار سے میں چیلنج کر کے بول رہا ہوں، آج بھی 700 کروڑ کا آج ورلڈ پاپولیشن ہے۔ میں قسم کھا کے آپ کے سامنے بول سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی خطیب آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں 3 مرتبہ وہ واز کرنے کے لیے بیٹھے اور ہر مجلس واز میں 70 ہزار لوگ جمع ہو جائیں۔ اس کی مثال آپ آج بھی نہیں لا سکتے، آج بھی نہیں لا سکتے۔ کوئی بڑی سے بڑی تحریک، بڑی سے بڑا گروہ، کوئی بڑی سے بڑی کوششیں سازشیں کرنے والا گروہ بھی لوگوں کو اگر جمع کرنے لگے تو عزیزان محترم ہفتے میں 3 مرتبہ 70 ہزار کا مجمع وہ لگا کے دکھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تحریکوں کے پیچھے ان کے نگرانوں کی محنتیں ہوتی ہیں، اور عبد القادر گیلانی کی محفل واز کے پیچھے محمد الرسول اللہ کا فیضان، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی براہ راست سرپرستی ہے۔ چنانچہ ایسی کوئی دوسری مثال ہم کو نظر نہیں آتی۔ اور واز فرمانے کا انداز یہ ہوتا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، سامنے بیٹھنے والے کو جتنی آواز سنائی دیتی بالکل پیچھے بیٹھنے والے کو بھی اتنی ہی آواز سنائی دیتی، نہ سامنے بیٹھنے والا زیادہ آواز سنتا، نہ پیچھے بیٹھنے والا کم آواز سنتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خطابت کی دنیا میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا، اور محفل واز کی اثر انگیزی کا حل کیا ہوتا؟ عزیزان محترم دیکھیے، کسی اہل کتاب کو مسلمان بنانا مشکل کام ہے، اور بالخصوص یہودی کو اس کلمہ پڑھانا اس سے بڑا چیلنج تو دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عام دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، بت پرستوں کو پھر بھی کلمہ پڑھانا بہت آسان کام ہے۔ وہ یہ ایک یہودی کو اگر کلمہ اگر کوئی پڑھا دیا تو ہزاروں پہ بھاری ہے وہ۔ تو عزیزان محترم، ہمارے سرکار غوث پاک قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے لیے جب واز کی کرسی رکھی جاتی، اور آپ جب کرسی واز پہ جلوہ فرما ہوتے، تو جب تک کئی یہودی و نصارہ کلمہ نہ پڑھ لیتے آپ کی کرسی واپس اٹھائی نہ جاتی اس مقام سے۔ کرسی پہ آ کے بیٹھتے تو یہودیوں کو کلمہ پڑھا کے اٹھتے، اس انداز کا آپ کا واز ہوا کرتا تھا۔ یعنی مطلب ہے کہ دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہے، میں لفظ بدل کے آپ کے سامنے کہوں، گارنٹی سے بول رہا ہوں، آپ کو دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری ہوگی کہ جب آ کر بیٹھے کسی یہودی کو کلمہ پڑھا کے اٹھے۔ ایسی شخصیت آپ کو کوئی دوسری نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ ایک آدھ مرتبہ کا معاملہ نہیں تھا، جب بھی کرسی خطابت پہ جلوہ فرما ہوتے، کرسی اس وقت تک واپس نہیں اٹھائی جاتی جب تک کہ چند نصارہ اور چند یہودی اسلام کا کلمہ پڑھ کر مشرف و اسلام نہ ہو جاتے، اور جب تک گناہ گار فاسق و فاجر گناہوں سے فسق و فجور سے بعد آنے کا پکا ارادہ نہ کر لیتے، اور جب تک کئی لوگوں پر وجد و حال کا ایسا غلبہ نہ ہوتا کہ لوگوں کے جنازے نہ اٹھ جاتے۔ 1-2 جنازے تو کامن اٹھتے تھے، بعض وقت تو کئی جنازے آپ کے محفل واز سے اٹھتے تھے۔ کیا زبان میں اللہ رب العزت نے اثر عطا فرمایا ہوگا۔ عزیزان محترم، اس انداز کا واز ہوتا، اور واز کے لیے آپ نے 3 دن مقرر فرمائے تھے، جمعہ کا دن، پھر ہفتہ چھوڑ کے اتوار کا دن، پھر پیر چھوڑ کے منگل کا دن، پھر چہارشنبہ جمعرات 2 دن چھوڑ دیتے تھے، یعنی 1 دن آڑا۔ جمعہ کے بعد ہفتہ خالی رہتا، پھر اتوار کو واز ہوتا، پیر خالی رہتا تو پھر منگل کو واز ہوتا، اس کے بعد 2 دن خالی رہتے، چہارشنبہ اور جمعرات، اس دن 2 دن خالی چھوڑ دیتے تاکہ جمعہ کے دن کے لیے کچھ تیاری وغیرہ کر سکیں۔ ویسے بھی جمعرات کا دن جمعہ کے استقبال کا دن ہوتا ہے، اور جمعہ کا صحیح اہتمام یہ بتایا گیا ہے کہ کل جمعہ کے دن ہم کو کون سا لباس پہننا ہے، کون سا عطر لگانا ہے، سرما وغیرہ کہاں پر ہے، یہ پوری تیاری جمعرات کے دن کر لینا، یہ جمعہ کا مکمل اہتمام ہے۔ اور اس شخص کو بدنصیب کہا گیا کہ جو جمعہ کے دن صبح کو اٹھے، اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے، اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آج کون سا دن ہے، اس کو بدنصیب بتایا گیا۔ اور خوش نصیب وہ ہے، اب استقبال رمضان سال میں 1 مرتبہ ہے نا، ہفتے میں 1 مرتبہ استقبال جمعہ ہونا، اور استقبال جمعہ واقعتاً الحمدللہ ثم الحمدللہ، جمعہ کا استقبال، جمعہ کا اہتمام، جمعرات کو یاد رکھنا، یہ ہمارے درگاہ شریف کے دائرے میں ہم دیکھتے ہیں، درگاہوں کے جو زیارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رمضان جمعہ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ جمعہ کا دن سرکار کی امت کے لیے برکت کا دن ہے، تو جو برکت والے لوگ ہیں وہ ان برکتوں کا پورا خیال رکھتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور جو برکتوں سے محروم ہے، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایسے کچھ خاص بات دیکھنے میں نہیں آتی۔ تو بہرحال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل واز کا یہ انداز ہوتا۔
اب محفل واز کی اثر انگیزی کے تعلق سے اگر میں بولنا شروع کروں تو ایک مستقل ٹاپک ہے، میں ختم کر رہا ہوں یہ بات کو ایک مثال بیان کرتے ہوئے۔ بغداد شریف میں ایک ادیب تھے اور ان کی زبان دانی، ان کی ادبی مہارت بہت مشہور تھی، اور کئی لوگ ان سے علوم ادبیہ حاصل کرتے تھے، عربی زبان عربی ادب ان سے سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، اور وہ اپنی مثال آپ تھے علوم ادب میں، علوم زبان لسانیات میں، علوم زبان و ادب میں بڑے ماہر تھے، لیکن ان کو تصوف سے کوئی چسکا نہیں تھا، اہل اللہ سے عارفین سے ان کو زیادہ کوئی نسبت نہیں تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل واز میں برمحل اور باموقع نہایت باموقع اشعار سرکار غوث پاک اپنے محفل واز میں پڑھتے ہیں۔ اس بات کا ان کو پتہ چلا، لوگوں سے سنا، جو لوگ محفل واز میں جاتے تھے انہوں نے سنا کہ سرکار دوران واز اشعار بھی پڑھتے ہیں، تو چونکہ وہ ادب سے بڑا شغف رکھتے تھے، شعر شاعری سے ان کا بڑا لگاؤ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ وہ اشعار کیسے پڑھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی ان کی طبیعت میں نامناسبت تھی تصوف سے، اہل اللہ سے اور راہ سلوک سے۔ حضور غوث پاک کا واز 3 مرتبہ ہو رہا ہے سرزمین اسی مبارک مقدس شہر میں، اطراف و جوانب سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، جس طرح شمع کے اطراف پروانے جمع ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ کبھی وہ ایک مرتبہ بھی محفل واز میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے تو بھی کس نیت سے آئے، خود کہتے ہیں واز سننے نہیں گیا، کچھ حاصل کرنے نہیں گیا، یہ سنا تھا کہ بڑے برمحل اشعار پڑھتے ہیں، تو یہ سوچ کے گیا کہ دیکھوں کہ کتنے اشعار پڑھتے ہیں اور کس طرح کے انداز کے اشعار پڑھتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں جا کر مجمع میں سامنے نہیں بیٹھا، بہت پیچھے بیٹھا، ڈوری ہاتھ میں رکھا کہ جیسے ہی سرکار غوث پاک ایک شعر پڑھتی گھاٹی لگا لیتا تاکہ بعد میں جا کے گن کے اندازہ لگاؤں کہ کتنے اشعار پڑھے ہیں۔ شعر پڑھتے ہی گھیٹی لگاتا، شعر پڑھتے ہی گھیٹی لگاتا۔ 2-3 مرتبہ میں نے ایسا کیا، حالانکہ میں مجمع میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کرسی خطابت سے میرا نام لے کر مجھے پکارا کہ اے فلاں، میں کھولتا جا رہا ہوں اور تو گرہ لگاتا جاتا ہے۔ میں بات کو واضح کر رہا ہوں، میں کھولتا جا رہا ہوں اور تو گرہ لگاتا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بس وہی وقت تھا میرے لیے، انقلابی وقت تھا۔ فرماتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ اشعار کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں زندگی میں پھر کوئی محفل واز سرکار کی ایسی نہیں تھی کہ جس میں میں حاضر نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن عزیزان محترم آئے تو پھر اس انداز میں آئے کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ آئے تو پھر اس طرح آئے کہ زندگی بھر کے لیے وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ عزیزان محترم، اب سرکار کے محفل واز کی اثر انگیزی کے تعلق سے زیادہ میں عرض کروں تو وہ وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں ابھی یہیں پہ اس ٹاپک کو چھوڑ رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ اس محفل واز کی عظمت و شان کا یہ حال تھا کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح بھی حاضر ہوتی تھیں، اور حتیٰ یہ ہے کہ خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوتی تھی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ایک عادت ہے کہ جہاں بھی اس طرح صوفیاء کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں ہمیشہ ان محفلوں میں نہیں جاتے، ان کی عادت ہے، ہمیشہ کسی کی محفلوں میں نہیں جاتے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج، ایک نیچر ہوتا ہے۔ تو ان کا نیچر، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے غوث وقت کی مجلس میں بھی ہمیشہ نہیں آتے، ان کا طریقہ ویسا ہے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی آگے کبھی نہیں آئے، یہ ان کا مزاج ہے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسوں میں وہ برابر حاضر رہا کرتے تھے۔ تو کسی آپ کے ملاقاتی نے آپ سے پوچھا کہ عجیب و غریب بات دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ دوسرے مقامات پر اس طرح بالالتزام نظر نہیں آتے، لیکن یہاں پر ہمیشہ آپ نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص کو، اس بزرگ کو، اس ولی کو، اس صوفی کو نصیحت فرمائی کہ تم بھی اسی طرح حضرت شیخ کی مجلسوں میں پابندی سے جایا کرو، کیونکہ یہاں کی بات کچھ اور ہی ہے۔ اب خضر علیہ السلام کیا کیا دیکھتے ہوں گے؟ رجال الغیب کی حاضری الگ ہوتی تھی۔ سرکار کے زمانے میں ایک زبردست عامل تھے، عمل پڑھنے بیٹھتے تو موکل حاضر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے، لیکن سرکار غوث پاک جب ادھر کرسی خطابت پہ جلوہ فرما ہوتے، اس کے بعد اگر وہ عمل پڑھتے تو کوئی موکل ان کے پاس نہیں آتا، حالانکہ ان کے عمل میں بہت اثر تھا۔ تو مطلب یہ کہ ان کا عملیات کا پورا فن بے اثر ہو کے رہ جاتا۔ انہوں نے جنات سے پوچھا بعد میں کیا وجہ ہے کہ حضرت شیخ جب جلوہ فرما ہوتے ہیں تو آپ لوگ نہیں آتے؟ تو جنات نے کہا کہ حضرت ایسے وقت ہمیں آپ معذور ہی سمجھیں، دوسرے وقت آپ طلب کر لیا کریں، جب سرکار کرسی واز پر جلوہ فرما ہو آپ لاکھ عمل پڑھ لیجئے، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب موکل جو آتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، وہ عمل کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو آنا پڑتا ہے۔ بالفاظ دیگر حضور غوث پاک کی مجلس میں جا کر بیٹھنے والے اجنہ اس طرح عاملوں کے عملیات سے بے اثر ہو جاتے کہ کسی عامل کا کوئی عمل پھر ان کے بعد اس پر اثر نہیں کرتا۔ اور اکابرین کا بولنا ہے کہ سلسلہ قادری عالیہ کے لوگوں پر جادو بھی پورے طور پہ نہیں ہوتا۔ لوگ سنتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، پورے طور پہ نہیں ہوتا۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے ایسے عظیم الشان تصرفات ہیں۔ اب سرکار غوث پاک نے خطابت کا دریا اس طرح بہایا۔ اب دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے اور خطابت کا جو آپ کا عرصہ رہا پورے 40 سال پہ محیط رہا۔ بغداد شریف میں جب آپ نے مراجعت فرمائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں آ کر 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک حلق آپ کے حلق شریف میں ڈال کر آپ کو واز کہنے کا حکم دیا ظہر کی نماز سے پہلے جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز سے جب آپ فارغ ہو گئے اور کرسی پر جلوہ فرما ہوئے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم پھر جلوہ فرما ہوئے 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک آپ کے حلق میں ڈالا، اور اس طرح سرکار غوث پاک کی خطابت کا سلسلہ شروع ہوا۔ عزیزان محترم، اب دوسرے اینگل سے یہ فیضان، یہ ابر کرم سرزمین بغداد پر 40 سال تک برستا رہا۔ اب اس کے بعد دوسرے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے تدریس، تعلیم و تربیت، مدرسے میں بیٹھ کر طلباء کو درس دینا، یہ بھی آپ کا ایک خاص انداز تھا، اور یہ جو آپ کا طریقہ قائم رہا 33 سال کے عرصے تک کے لیے طریقہ رہا، 33 ایئرس تک آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ یعنی 521 سن ہجری میں پہلے آپ نے واز شروع کر دیا، اور اس کے بعد 7 سال کے بعد 528 سن ہجری سے، یعنی مطلب یہ کہ 521 ہجری میں خطابت کا سلسلہ شروع، اس کے 7 سال کے بعد 528 ہجری سے پھر آپ نے باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے باب العزد میں اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا۔ پہلے اس مدرسے کو حضرت ابو سعید مخزومی کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا، لیکن حضور غوث پاک نے جب اس مدرسے کے انتظامات کو سنبھال لیا اور جب آپ نے اس مدرسے کو اپنے کنٹرول میں لیا اور اپنے انتظام میں لیا تو اس کے بعد سے اس مدرسے کا نام ہو گیا المدرسۃ القادریہ۔ اور پورے عباسی سلطنت کے دور میں، عباسیوں سلجوقوں کے دور میں سب سے بڑا علم کا مرکز بغداد تھا، اور جب سرکار غوث پاک اس مدرسے میں آ کے بیٹھ گئے تو پھر بغداد کی سب سے بڑی یونیورسٹی، علم و دانش کا سب سے بڑا مرکز المدرسۃ القادریہ ہو گیا۔ سرکار غوث پاک کے قدم پڑے تو پھر وہ مدرسہ سب سے بڑا مدرسہ ہو گیا۔ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے قادریہ سلسلہ بڑا سلسلہ تو ایسا کیسا ہو گیا؟ صرف سلسلہ قادریہ بڑا نہیں ہوا، جس مدرسے میں جا کے بیٹھ گئے وہ مدرسہ سب سے بڑا مدرسہ ہو گیا۔ عزیزان محترم، جس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرامت کے میدان میں قدم رکھا تو سب سے بڑھ کر کرامتیں آپ سے ظاہر ہونے لگیں، اور اس طرح مدرسے میں آپ نے جب اپنا حصہ انجام دینا شروع کیا تو پھر وہ مدرسہ سب سے بڑا مدرسہ بن گیا۔ اور چند سال میں، حالانکہ مدرسہ پہلے سے چلتا تھا، لیکن جب آپ نے تدریس کا آغاز فرمایا تو اس کے بعد چند سال میں مدرسے کی جگہ ناکافی ہونے لگی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس بات کی ضرورت پڑی کہ اطراف کے مکانات خرید کے مدرسے کو ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا، اور کئی مرتبہ مدرسے کی سرزمین مطلب مدرسے کا جو احاطہ تھا اس کو توسیع کرنا پڑا، اس میں وسعت دینا پڑا۔ دنیا بھر سے طلبہ علوم دین آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہفتے میں، مطلب یہ کہ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ اپنے مدرسے میں روزانہ آپ خود 13 علوم پر درس دیتے، 13 سبجیکٹس آپ پڑھایا کرتے، اور آپ کے پسند کے سبجیکٹس تفسیر و حدیث و فقہ و عقائد و تصوف تھے۔ اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ دوسرے علوم جو بھی پڑھانا ہوتا ظہر کی نماز سے پہلے اسے فارغ ہو جاتے، اور ظہر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا وہ صرف قرآن مجید کے لیے مختص ہوتا، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی اور تجوید و قرأت کا آپ درس دیا کرتے۔ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت قرآن بالخصوص علوم قرآنیہ کے لیے آپ نے مختص کر رکھا تھا۔ 13 علوم پر روزانہ آپ کے 13 سبجیکٹس پر روزانہ آپ کے درس ہوتے تھے، آپ کے لیکچرز ہوتے تھے۔ یعنی سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ وہ ایک دوسری بات ہے، جیسا آج کے ماحول کے اعتبار سے آپ یوں سمجھیے کہ گویا 13 پیریڈس گویا روزانہ آپ کے مدرسے میں مختص تھے۔ اب وہ پیریڈ کم دیر کا تھا، زیادہ دیر کا، وہ اوقات کے حساب سے 25 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، جو بھی تھا، لیکن 13 پیریڈس روزانہ آپ اپنے مدرسے میں بذات خود بنفس نفیس طلباء کو اپنے فیضان سے مشرف فرماتے، اور 13 علوم پر آپ کا درس ہوا کرتا تھا۔ اور یہ سب سے بڑا مدرسہ تھا آپ کے زمانے میں بغداد شریف کا، جو آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق قادری کو منتقل ہوا تھا، اور اس مدرسے کا نام ہے المدرسۃ القادریہ۔ اور اس مدرسے کے فارغین کی جو تعداد تھی سرکار غوث پاک کے 33 سالہ دور میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ علماء و فضلاء کو آپ نے اپنے مدرسے سے اس طرح فارغ فرمایا تھا کہ ان میں سے ہر کوئی اپنے فن کا امام تھا۔ اگر کوئی تجوید و قرأت کی مہارت لے کے نکلا تو پھر اس ٹکر کا خالی اس مدرسے کے باہر کے طلباء میں کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ کوئی حدیث کے فن میں تخصص حاصل کر کے نکلتا تو ایسا بڑا محدث
کہ دوسرے مدرسوں سے علم حاصل کرنے والے علم حدیث میں پھر اس کی برابری نہیں کر سکتے تھے. مفتی ہوتا تو بے مثال مفتی، ادیب ہوتا تو بے مثال ادیب. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلباء کی خصوصیت یہ ہوتی کہ آپ کے طلباء بلا استثناء سب کے سب آپ کے مرید ہوتے، اور گویا وہ سلسلہ قادریہ عالیہ کی اشاعت کا فریضہ پوری دنیا میں پہنچ کر انجام دیتے. علم اور علوم دینیہ کی خدمات انجام دینے کے ساتھ بیک وقت علوم شریعت کے ساتھ علوم طریقت کا بھی چرچا ہوتا، اور سلسلہ قادری عالیہ کی اس طرح پوری دنیا میں نشر و اشاعت ہوئی. اندازہ لگانے والے اندازہ لگا کے بتاتے ہیں کہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو 33 سال میں 1 لاکھ لوگ نکلے ہیں. اس کا اندازہ ایسا قائم کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ایوریج اندازہ اگر دیکھا جائے تو سالانہ 3000 اسکالرس اور 3000 گریجویٹس بلکہ ماسٹرز آپ کے مدرسے سے ہر سال فارغ ہوتے تھے، جو پوری دنیا میں انسانی سوسائٹی پر اثر انگیز ہوتے اور لوگوں میں رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے. آج آپ دیکھیے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی آپ دیکھیں گے تو شاید اس سے پڑھ کر آپ کو نمبر نہیں ملے گا. یعنی مطلب یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کا فریضہ آپ نے انجام دیا. عزیزان محترم، ایک طریقہ آپ کا یہ بھی تھا اصلاح و رشد کے اعتبار سے کہ آپ فتوے دیا کرتے تھے. میری گھڑی کے کانٹے پہ نظر میں اب اس کو پھیلاتا نہیں. فتوے ایسے دیا کرتے. ایک ہی بات بول رہا ہوں فتویٰ نویسی کے حوالے سے، ایک ایسی بات بول رہا ہوں کہ دنیا کے کسی مفتی سے آپ پوچھ لیجئے جن سے آپ کی جان پہچان، آپ کی شناسائی، آپ کی ملاقات ہے، کوئی مفتی ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے فتویٰ پوچھا جائے، کہ اس سے سوال کیا جائے تو فتویٰ دیتے وقت اس کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب سائل سوال کرتا ہے تو پرٹیکولر اس وقت وہ بات یاد نہیں آتی اور کتاب دیکھنا پڑتا ہے. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ نویسی کا حال یہ تھا کہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو کسی کتاب کی طرف مراجعات کرنے کی ضرورت پڑی ہو. آپ فن افتاء سے تعلق رکھنے والے علماء سے پوچھ کے دیکھیے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ خود بجائے خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت تھی. عزیزان محترم، اب اس سے ہٹ کر سلسلہ قادریہ عالیہ کا جو آپ نے اجرا فرمایا اور اپنی مریدین کی آپ نے جو تربیت فرمائی اور آپ نے علوم باطن کے زیور سے جو لوگوں کو آراستہ فرمایا، فکر آخرت ان کے دلوں میں پیدا کی، اللہ رب العزت کے عشق سے، اس کی معرفت سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا، تو اس اعتبار سے اس تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا آپ کے سامنے کہ اس کی جیتی جاگتی مثال آپ کے فیضان کا بہتا ہوا دریا سلسلہ قادریہ عالیہ دنیا کا سب سے بڑا سلسلہ ایور گرین جھنڈے کے ساتھ آج بھی دنیا میں موجود ہے. عزیزان محترم، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے معاملات انجام دیے، اور خاص طور پہ 3 دن کا جو آپ کا واعظ کرنے کا جو وقت مقرر تھا، منگل کے دن، اتوار کے دن، جمعہ کے دن، تو اس میں تو آپ خالص تصوف بیان فرماتے، اور وہ واعظ آپ کا ایسا واعظ ہوتا کہ بغداد شریف میں کئی علماء ایسے تھے کہ ان کے خود کے مدرسے چلتے تھے، اپنی اپنی جگہ ایک ایک مدرسہ ان کا قائم تھا، لیکن جب سرکار غوث پاک کرسی واعظ پہ جلوہ فرما ہوتے تو پورے طلباء اور پورے اساتذہ سب آپ کی محفل واعظ میں حاضر ہوتے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا بہت بڑا مدرسہ تھا، بہت بڑے استاد تھے، ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا، لیکن جب سرکار غوث پاک کے واعظ فرمانے کا وقت ہوتا تو اپنے پورے طلباء کے ساتھ اپنا درس معطل کر کے آپ کی محفل واعظ میں جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. علامہ ابن الجوزی کتنے بڑے اسکالرس ہیں، کتنے بڑے اسکالر گزرے ہیں، آپ کسی معلومات رکھنے والے سے پوچھ کے دیکھیے. لیکن علامہ ابن الجوزی کا بھی حال یہی تھا. ایک مرتبہ وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اب کے جنون میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں. عزیزان محترم، تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، زندگی بھر قدموں میں بیٹھنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھنے لگے. پھر اس کے بعد یعنی دنیا علم و فن کی آبرو جن کو کہا جاتا ہے وہ آپ کی محفل واعظ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اس طرح سرکار غوث پاک نے تدریس کے ذریعے، افتاء کے ذریعے، واعظ و ارشاد کے ذریعے اور اپنے مریدین کی اصلاح و تربیت کے ذریعے، سلسلہ قادریہ عالیہ کے اجرا کے ذریعے جو تجدیدی اصلاحی کارنامے انجام دیے. کوئی مجدد دین ہوتا ہوگا، آپ مجدد دین نہیں ہیں، آپ محیی دین ہیں. آپ دین کو نئی تازگی دینے والے نہیں، دین کو نئی زندگی دینے والے ہیں. کوئی مجدد دین میں نئی تازگی لاتا ہے، لیکن آپ نے دین میں نئی روح پھونک دی اور بجا طور پر آپ محی الدین کے لقب سے سرفراز ہوئے. اور آپ کے القاب مبارکہ میں محی الدین کا لفظ سب سے بڑھ کے مشہور ہے. اور ویسے چند اور بزرگوں کو بھی محی الدین کا خطاب دیا گیا ہے، ان کے کارناموں کے اعتبار سے وہ سراخوں پہ ہے. لیکن حق کی بات، ایمان کی بات، انصاف کی بات یہ ہے کہ محی الدین کا لفظ آپ کی ذات گرامی پہ بہت جستا ہے.
لفظ محی الدین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خطاب کو آپ ہی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے آپ کا یہ لقب مبارک آپ کو بہت سجتا ہے، اور آپ نے خود اپنے اس لقب مبارک کا اس طور پہ ذکر فرمایا، انا الجیلی محی الدین اسمی و عالمی علی غاص الجبالی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جیلان کا رہنے والا محی الدین میرا نام ہے، اور میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لہراتے ہیں۔ یہاں آپ فرماتے ہیں کہ محی الدین اسمی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ محی الدین اب آپ کے لیے لقب نہیں رہا، آپ کے لیے علم بن گیا، اب وہ آپ کا ٹائٹل نہیں رہا، اس حد تک آپ کے لیے وہ سوٹیبل ہو گیا کہ وہ آپ کا نام بن گیا، انا الجیلی محی الدین اسمی۔ چنانچہ عزیزان محترم، اس طرح ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدیدی اصلاحی کارنامے انجام دیے، اور آج کے اس لیکچر کے اعتبار سے ایک آخری بات چند منٹ آپ کے اور لیتے ہوئے مرض کر کے اپنی بات کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی مسرت کی بات، اور ہمارے لیے یہ بات باعث تسکین اور باعث تمانیت ہے کہ ہمارے سلسلے کے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علمی تبرکات کو نہایت باترتیب انداز میں آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ مطلب یہ کہ آپ صاحب تصنیف و تالیف ہوئے، اور آپ کی کتابوں میں جن تعلیمات کو آپ نے پیش فرمایا وہ اپنی آپ مثال ہیں۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی تصانیف مبارکہ آپ کی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ سلسلہ قادری عالیہ کی یہ بھی ایک انفرادیت ہے کہ خود صاحب سلسلہ کی اتنی تصانیف اتنی وافر مقدار میں اتنے علوم و فنون پر پائی جائیں، اور اس قدر صحت کے ساتھ وہ نقل کی گئی ہوں اور دنیا میں موجود رہی ہوں، یہ خود ایک انفرادیت ہے سلسلہ قادریہ عالیہ کی۔ ایک کتاب ہے سرکار کی کتابوں میں جس کو ہمارے ہندوستان میں اور بر صغیر ہمارے پڑوسی ملک وغیرہ میں ادھر کے علاقوں میں اس کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ہے الغنیہ لطالبی طریق الحق۔ وہ کتاب البتہ ہمیشہ سے کانٹروورشل رہی ہے، اور کئی لوگوں نے جنکے کے چوٹ پر اس کتاب کے بارے میں اپنا موقف ظاہر کیا ہے کہ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تصنیف مبارک نہیں ہے۔ خود حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا بھی ایک قول یہی ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ سرکار غوث پاک کی تصنیف مبارک ہے، اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ وہ سرکار کی تصنیف مبارک ہے، لیکن اس میں الحاقات بہت ہو گئے، بہت سارے مقامات پر اس میں الحاقات ہیں۔ اس ایک کتاب کو چھوڑ کر بقیہ کتابوں کے تعلق سے تو الحمدللہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ الحمدللہ وہ اپنی پوری حقیقت کے ساتھ آج تک بھی موجود ہیں۔ کئی کتابیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یادگار ہیں، بعض کتابیں وہ ہیں جن کو آپ نے خود اپنے قلم خاص سے لکھا، لفظ لفظ آپ کی عبارت ہے، اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ آپ کے مواعظ کو آپ کے متوسلین نے قلم بند کر لیا، یا آپ کے شاعری کو، آپ کے قصائد کو، آپ کے اشعار کو دیوان کی شکل میں کسی نے جمع کر لیا، یا آپ کے اوراد کو، آپ کے وظائف کو کسی نے جمع کر لیا۔ تو آپ کی تصانیف مبارکہ دو طرح سے ملتی ہیں، ایک تو وہ کہ باقاعدہ کتاب کی شکل میں آپ نے اس کو ترتیب دیا ہے، جیسا کہ فتوح الغیب شریف ہے مثال کے طور پہ، آپ کے 78 مخانوں پر وہ مشتمل ہے، اور آپ نے باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں اس کو بالکل مرتب انداز میں پیش فرمایا ہے مثال کے طور پہ۔ اور اس طرح آپ کی کئی چھوٹی بڑی کتابیں اور بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ بعض آپ کی کتابیں ایسی ہیں کہ آپ کے علمی تبرکات کو دوسرے لوگوں نے محفوظ کیا ہے، لیکن وہ بھی نہایت مستند معتبر ہیں۔ تو بات کو پھیلائے بغیر چند کتابوں کے نام جس میں سرکار کے تبرکات موجود ہیں، کئی اوراد، وظائف، ادعیہ، صلوات بھی آپ سے منقول ہیں، اور کئی طرح کے علوم و فنون سے تعلق رکھنے والا علمی مواد آپ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو وہ کتابیں یا تو ڈائریکٹ آپ کی ہیں، بعض کتابیں ایسی ہیں، بعض کتابیں ایسی ہیں کمپائل کی گئی ہیں، اس میں آپ کے علمی تبرکات جمع کیے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے وافر ذخیرہ موجود ہے۔ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، حصول سعادت، حصول برکت کے لیے چند کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں سرکار غوث پاک کے علمی تبرکات کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اغاثۃ العارفین وغایۃ من الواصلین، اوراد الجیلانی، آداب السلوک والتواصل، آداب السلوک والتواصل الى منازل السلوک، تحفۃ المتقین وسبیل العارفین، جلاء الخاطر، حزب الرجاء والانتہاء، الحزب الکبیر، دعاء البسملہ، الرسالۃ الغوثیہ، رسالۃ فی الاسماء العظیمہ للطریق الی اللہ، الغنیہ لطالبی طریق الحق، الفتح الربانی والفیض الرحمانی، فتوح الغیب، الفیوضات الربانیہ،
معراج لطیف المعانی یواقیت الحکم سر الاسرار الطریق الی اللہ المواہب الرحمانیہ حزب عبد القادر الجیلانی تنبیہ الغبی الی رؤیت النبی وصایا الشیخ عبد القادر تفسیر الجیلانی الدلائل القادریہ الحدیقۃ المصطفویہ الحجۃ البیضاء عمدۃ الصالحین فی ترجمۃ غنیۃ الصالحین بشائر الخیرات ورد الشیخ عبد القادر الجیلانی کیمیاء السعادہ لمن اراد الحسنى وزیادہ المختصر فی علوم الدین مجموعۃ خطب وغیرہ عمل میں، علم میں، ہمت میں، صبر و استقامت میں نہیں رکھتا مثال اپنی گھرانہ غوث اعظم کا۔ علم ظاہر، علم باطن، علم حق، عرفان حق، کون سی منزل میں ثانی ہے میرے سرکار کا۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا و سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 روزہ لیکچر سیریز میں سے آج یہ تیسرے دن کا پروگرام اپنے تکمیلی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اب بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منظوم مترنم نذران عقیدت پیش کیا جائے گا، اور اتنی دیر میں اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو کریں انشاءاللہ۔ اگر سوالات آئیں تو مختصر جوابات بھی دیے جائیں گے، اور پھر آج کی مبارک مقدس محفل اپنے حسن اختتام کو پہنچے گی۔ اور میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اور مزید 2 دن تک اس طرح کے ہمارے پروگرام اور منعقد ہوں گے۔ آج یہ تیسرے دن کی محفل تھی، کل چوتھے دن کی محفل، اور پرسوں 5ویں دن کی محفل منعقد ہوگی۔ اور کل چوتھے دن کی محفل کے لیے عنوان ہوگا کرامات محبوب سبحانی، اور پرسوں کے 5ویں آخری محفل کے لیے عنوان ہوگا قصیدہ قادریہ، القصیدۃ القادریہ اور 11ویں شریف۔ تو کل اور پرسوں بھی ہم اپنے ناظرین سے، اپنے سامعین سے اس پروگرام کو جوائن کرنے کی التماس کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے، کامنٹس کیے ہیں، شیئر کیا ہے، اور جن لوگوں نے سلام کیا ہے، ان سب کا ہم خیر مقدم کرتے ہوئے تمام سلام کرنے والوں کا بحیثیت مجموعی جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بارگاہ رب العزت میں جذبہ دعا ہے کہ ہمارے تمام شرکاء کو، ناظرین کو، سامعین کو، ہم سب کو، ہم تمام کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں فیضان قادریت نصیب فرمائے، سلسلہ قادریہ عالیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ مانگا ہے جو بھی میں نے، مانگا ہے جو بھی میں نے، اللہ نے دیا ہے۔ مانگا ہے جو بھی میں نے، اللہ نے دیا ہے۔ کیا پر اثر وسیلہ، کیا پر اثر وسیلہ، یا غوث آپ کا ہے۔ کیا پر اثر وسیلہ، یا غوث آپ کا ہے۔ کھاتے ہیں میں کدے بھی میری نظر کی خس میں، کھاتے ہیں میں کدے بھی میری نظر کی خس میں، ساقی یہ سب کرشمہ، ساقی یہ سب کرشمہ، تیری نگاہ کا ہے۔
ساقی یہ سب کرشمہ تیری نگاہ کا ہے قسمت کا میں سکندر نسبت کا میں دھنی ہوں قسمت کا میں سکندر نسبت کا میں دھنی ہوں پیروں میں پیر میرا پیروں میں پیر میرا سلطان اولیاء ہے پیروں میں پیر میرا سلطان اولیاء ہے ساقی یہ سب کرشمہ تیری نگاہ کا ہے کیا چیز ہے سخاوت بغداد چل کے دیکھو کیا چیز ہے سخاوت بغداد چل کے دیکھو زہرا کی بخششوں کا زہرا کی بخششوں کا دریا ابل رہا ہے زہرا کی بخششوں کا دریا ابل رہا ہے کیا چیز ہے سخاوت بغداد چل کے دیکھو کیا چیز ہے سخاوت بغداد چل کے دیکھو زہرا کی بخششوں کا دریا ابل رہا ہے ساقی یہ سب کرشمہ تیری نگاہ کا ہے بے مثل ہے گھرانہ بے مثل آپ وارث بے مثل ہے گھرانہ بے مثل آپ وارث اے فاطمہ کے دلبر اے فاطمہ کے دلبر کب کوئی آپ سا ہے اے فاطمہ کے دلبر کب کوئی آپ سا ہے ساقی یہ سب کرشمہ تیری نگاہ کا ہے عقل اولیاء کی بھی نہ رسا وہاں تک ہے عقل اولیاء کی ہے عقل اولیاء کی بھی نہ رسا وہاں تک
ہے عقل اولیاء کی بھی نہ رسا وہاں تک، وہ شان آپ کی ہے، وہ شان آپ کی ہے، وہ رتبہ آپ کا ہے، وہ شان آپ کی ہے، وہ رتبہ آپ کا ہے۔ ساقی یہ سب کرشمہ تیری نگاہ کا ہے۔ میں رند لاابالی ہوں غوث کا سوالی، میں رند لاابالی ہوں غوث کا سوالی، ہے در سے بھیک پا کر، ہے در سے بھیک پا کر کاسا بھرا ہوا ہے در سے بھیک پا کر کاسا بھرا ہوا ہے۔ میں رند لاابالی ہوں غوث کا سوالی، ہے در سے بھیک پا کر کاسا بھرا ہوا ہے۔ ساقی یہ سب کرشمہ تیری نگاہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ صد شکر ہے کہ ساقی میرے ہیں لاابالی، صد شکر ہے کہ ساقی میرے ہیں لاابالی، صد مرحبا کہ میرا، صد مرحبا کہ میرا بغداد میں کدا ہے، صد مرحبا کہ میرا بغداد میں کدا ہے۔ ساقی یہ سب کرشمہ تیری نگاہ کا ہے۔ یہ خاصیت ہے اس کی کھوٹا بھی ہو تو عارف، یہ خاصیت ہے اس کی کھوٹا بھی ہو تو عارف، غوث الورا کا سکہ، غوث الورا کا سکہ ہر دور میں چلا ہے، غوث الورا کا سکہ ہر دور میں چلا ہے۔ مانگا ہے جو بھی میں نے اللہ نے دیا ہے، کیا پر اثر وسیلہ یا غوث آپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بارگاہ غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منظوم مترنم نذران عقیدت خراج غلامی پیش کیا جا رہا تھا، اور آپ ہم اس روحانی غذا سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ایمان میں تقویت پا رہے تھے. اب اس پروگرام کا آخری سیشن باقی رہ گیا ہے، نہایت اختصار کے ساتھ ہم اس کو تکمیل تک پہنچا دیں گے. وہ سوال جواب کا سیشن ہے، اس میں 3 سوالات ہمارے پاس ہیں. بس ان 3 سوال کے نہایت مختصر جوابات پیش کر کے پھر ہم آج کے اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. وسیم اکرم صاحب نے سوال کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پچھلے جمعہ کو صبح خواب میں دیکھا کہ کسی نے آواز دی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا موقع ہے. پھر میں نے اپنے ہاتھ سے پیسے دیے اور کھانا کھلایا لوگوں کو. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. سب سے پہلے اس مبارک مقدس خواب دیکھنے پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے جو اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ جو مبارک خواب نظر آتے ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اور میں آپ کو مبارکباد اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے خواب جمعہ کی صبح کو دیکھا، اس کی اور اہمیت بڑھ گئی. اور اس واسطے یہ خواب نہایت معتبر ہے کہ آپ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے تعلق سے خوشخبری سنی اور اپنے ہاتھ سے پیسے دے کر لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. بالفاظ دیگر گویا آپ 11ویں شریف کر رہے ہیں خواب میں. تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس خواب کی تعبیر میں آپ کو وہی دوں گا جو خواب کے معبرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی اور ہر خیر آپ کو نصیب ہوگی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. اور مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میں پہچانتا نہیں ہوں آپ کو، اگر آپ ہمارے پیر بھائیوں میں سے ہیں یا سلسلہ قادری عالیہ کے متوسلین میں سلسلہ قادریہ میں اگر آپ داخل ہیں پہلے سے، تو خاص طور پہ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے قادری پیر بھائیوں کو، ہمارے سرکار غوث پاک کے سلسلے میں جو لوگ داخل ہیں ان کو چاہیے کہ 11ویں شریف ضرور کریں، کیونکہ ہمارے تمام معاملات کی لگام حضور غوث پاک کے ہاتھ میں ہے. اور آپ جب توجہ فرماتے ہیں تو ہماری دنیا کے آخرت کے سب معاملات صحیح ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اطعام طعام کیا جائے، بالفاظ دیگر 11ویں شریف کی جائے. لوگ بولتے ہیں 11ویں شریف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو خیر وہ تو ہم پرسوں آپ کے سامنے عرض کریں گے اس تعلق سے. صرف اتنا میں عرض کر رہا ہوں چونکہ جواب اختصار سے دینا، اس لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں. 11ویں شریف کرنے کا مطلب اگر آپ کھانا کھلا دیں لوگوں کو، اپنی بساط، اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کھلانے کا اہتمام کر دیں تو سمجھیے کہ 11ویں شریف ہو گئی. اب اس کے بعد اس پہ جتنی چیزیں ہیں اضافہ ہیں. ضروری نہیں کہ محفل ہی کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ واعظ منعقد کیا جائے، ضروری نہیں کچھ اور کیا جائے. کھانا کھلا کر نیت کر لی جائے، فاتحہ دے دی جائے اور ارادہ کر لیا جائے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ثواب پیش کیا جا رہا ہے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو یہ کافی ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے تعلق سے آپ نے خوشخبری سنی اور ہاتھ سے پیسے دیے، کھانا کھلایا. اس کا واضح مطلب یہی ہے، اس کا مطلب اسے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس سال 11ویں شریف ضرور کریں. نہ صرف اس سال بلکہ اتنا مبارک خواب آپ نے جمعہ کی صبح کو دیکھا ہے تو ارادہ کر لیجئے کہ زندگی بھر سال میں ایک مرتبہ ربیع الثانی کے مہینے میں ہو سکا تو آپ 11ویں شریف ضرور کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کی توجہات آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حاصل ہوں گی، کیونکہ حضور غوث پاک جب کسی کو سرفراز فرمانا چاہتے ہیں تو اس طرح کرم کے مظاہرے ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ کو بہت بہت مبارک. اور آپ کے علاوہ جتنے سامعین ہمارے ناظرین ہمارا پروگرام جوائن کر رہے ہیں، ہم سب کو مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ 11ویں شریف کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خیر، اس کی برکت سال بھر نصیب رہے گی. اب اس کے تعلق سے کچھ اور بھی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں کی ٹاپک ہے ہماری 11ویں شریف کی، تو ہم عرض کریں گے. محمد حسین صاحب نے ایک نہایت کنفیوژن کا سوال کیا ہے کہ اللہ نے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان الاولیاء بنانے کا فیصلہ کیا تو آپ کی زندگی کی پریشانیوں سے نکلنے کی طاقت بھی دی. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اس میں اللہ کی شان ہے یا آپ کا کمال ہے؟ خیر بہرحال یہ نہایت سادگی سے انہوں نے یہ سوال کر دیا ہے، لیکن چونکہ سوال کیے ہیں تو ہم آپ کے سامنے جواب دے رہے ہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جس کو جو کمال عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کمال عطا فرماتا ہے. ہم اگر
اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ لیکن بہرحال ہم جانوروں سے ممتاز تو ہیں کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا۔ پیغمبروں کو جو مقامات مراتب عطا ہوتے ہیں من جانب اللہ عطا ہوتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شان وہ مقام دوسروں کو نہیں عطا فرمایا، ان کو عطا فرمایا۔ تو بہرحال آپ کے کا سوال اگر حسن نیت سے کیا گیا ہے تو اس کی وضاحت ہم اس طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی طاقت دی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، یعنی مطلب یہ کہ خود آپ کو میری بات جو سن رہے ہیں، آپ کو یا میں بولنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے وہ طاقت عطا نہیں ہوئی اور سرکار غوث پاک کو طاقت عطا ہوئی، تو یہ اللہ کا کمال ہونے کے ساتھ یقیناً سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا کمال ہے۔ محمد حسین صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے کہ دنیا کی تخلیق عبادت الہی کے لیے ہے یا اظہار شان مصطفی کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا فرمایا؟ تو اس کا صاف سیدھا جواب یہ ہے کہ دونوں کاموں کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کے لیے پیدا فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ عبادت کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کلمہ طیبہ کے پیش نظر یوں سمجھ لیجئے کہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کلمہ طیبہ کا جو دوسرا جز ہے اسی سے متصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و مراتب عالیہ کے اظہار کے لیے بھی دنیا کو پیدا فرمایا۔ الحمدللہ نہایت حسن اختتام کے ساتھ ہمارا پروگرام آج کامیابی پر پہنچ رہا ہے، اور ٹائم مینجمنٹ میں آج ہم پورے طور پہ کامیاب ہوئے۔ 1.5 گھنٹے کا جو ارینجمنٹ تھا، منٹ 2 منٹ کی تاخیر کے ساتھ آج ہمارا یہ پروگرام تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم تمام کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سلسلہ قادریہ عالیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا وبالشیخ عبد القادر الجیلانی شیخا وولیہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین سیدنا محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم وعلى وارث حالہ الغوث الأعظم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ المدد باذن اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔